وینٹی ایک ایسا لفظ جو کئی معنی رکھتا ہے۔ تکبر، خود پسندی، مادہ پرستی اور بعض اوقات عدم تحفظ کا اظہار بھی۔ ہم اسے آرٹ میں، تاریخ میں، سوشل میڈیا پر اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن وینٹی اصل میں کیا ہے اور یہ صدیوں سے انسان کو کیوں متوجہ کیے ہوئے ہے اور کبھی کبھی برباد بھی کرتی آئی ہے؟ آج ہم وینٹی کی دنیا میں ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے اور ایک سماجی پہلو۔ نفسیاتی طور پر وینٹی خود اعتمادی سے جڑا ہوا ہے، لیکن اگر انسان صرف بیرونی تعریف پر انحصار کرے تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک سماجی اثرات کا معاملہ ہے، معاشرہ اکثر وینٹی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لائکس، خوبصورتی کے معیار اور مادی کامیابیوں کو سراہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے ہسٹوریکل اکاؤنٹس پر نظر دوڑائیں تو اٹ گوز بیک ٹو the creation of first human being, that is حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا بلکہ تعظیم کے طور پر تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا انکار کی جڑ تکبر اور وینٹی تھا۔ 1997 میں دی ڈیولز ایڈوکیٹ ایک الپچینو اور کیانو ریوز کی شاہکار فلم ریلیز ہوتی ہے، جس کا ایک سین میرے چاروں طبق روشن کر دیتا ہے۔ اس فلم میں الپچینو پلیز دا رول آف اے ڈیول، یعنی شیطان کا رول، whereas کیانو ریوز از اے اسٹار لائر جسے اپنا ہر کیس جیتنا بہت پسند ہے۔ Maybe it was your time to lose. You didn't think so. Lose? I don't lose! I rest my case. Vanity is definitely my favorite sin. I would not go into the spoilers, so please watch the movie if you have a habit of picking up the positive messages out of everything. یعنی وینٹی کا کیونکہ شیطان سب سے پہلے خود شکار ہوا تھا، therefore اس کا فیورٹ گناہ بھی وینٹی ہی ہے، یعنی تکبر یا خود پسندی۔ جب اللہ نے ابلیس سے اس کے انکار کی وجہ پوچھی تو بجائے معافی مانگی کہ اس نے مزید غرور کا مظاہرہ کیا، اور شیطان اللہ سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 16 and 17۔ یہاں ابلیس نے اپنی غلطی قبول کرنے کی بجائے اللہ پر الزام لگایا اور انسانیت کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ شیطان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہوئے فرماتا ہے تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ سورہ الحجر آیت نمبر 34 and 35۔ یہاں پر ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا اور وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگ گیا۔ شیطان کی ظاہری طور پر سب سے بڑی غلطیاں کیا تھی؟ اس نے اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، مگر ابلیس نے اپنی ناقص منطق کے ذریعے اللہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اس نے اپنی حقیقت کو بلا دیا کہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے، مگر خود کو بہتر سمجھنے لگا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، معافی مانگنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کی۔ ہمیں شیطان کی وینٹی سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، وینٹی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کی کہانی ایک بڑا سبق ہے، اس کا غرور یا وینٹی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، مادی برتری کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیطان نے اپنی آگ کی تخلیق کو مٹی سے افضل سمجھا، مگر اللہ نے ثابت کر دیا کہ برتری تقوی سے ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری وجود سے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 30۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی آبزرو کیا جاتا ہے کہ بہت سے عبادت گزار لوگ بھی اگر نیتاً خالص نہ ہوں تو وینٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ابلیس خود۔ اگر
مسجد جانے کا اتفاق ہو تو ہوتے ہیں نا کچھ بزرگ جنہوں نے پہلی صف اپنے لیے مختص کی ہوتی ہے اور بہت حقارت سے مجھ جیسے گناہ گاروں کو دیکھتے ہیں. اسی پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا کچھ متن یوں ہے کہ ایسی نیکی جس سے تکبر پیدا ہو سے بہتر ہے ایسا گناہ جس سے انسان میں ندامت پیدا ہو. نمبر 3، معافی مانگنے میں ہی عزت ہے. ابلیس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے سیب کھانے پہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کر دیا. اللہ ہمیشہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے لیکن وینٹی کے شکار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج میں آپ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں جو پہلے آپ نے پڑھی بھی ہیں اور کئی بار سنی بھی ہیں، کیونکہ آج کے معاشرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھ سمیت ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں وینٹی کا شکار. اور اگر ہم ان ایراز پہ نظر دوڑائیں and we quickly discuss how vanity has been addressed in different eras, so we have a little historical perspective. یونانی افسانوں میں نارکسس کی کہانی سب سے پرانی تنبیہ ہے کہ خود پسندی یا وینٹی انسان کو تباہ کر سکتی ہے. جیسا کہ نارکسس جو مین کریکٹر ہے اس افسانے کا اپنے ہی عکس کو پانی میں دیکھ کر وینٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اس کی موت اور تباہی کا سبب بنتا ہے. اسی سے ٹرم نارکسسزم نکلا ہے which would be another topic for another vlog. رینائنسس اور وینٹی کی مصوری جو کہ رینائنسس کے دور میں ہوئی. اس دور میں مصوروں نے آئینے اور شان و شوکت کے ذریعے وینٹی کو اپنی تصویروں میں اپنی پینٹنگز میں دکھایا لیکن ساتھ میں پیغام دیا کہ خوبصورتی اور دولت عارضی ہے. اور اب ہم بات کریں گے آج کے دور کی یعنی سوشل میڈیا کا دور، ڈیجیٹل وینٹی. آج وینٹی نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے. انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور بیوٹی فلٹرز نے خود پسندی کو پہلے سے زیادہ اہم بنا دیا. اور جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج پاکستان میں ہمارے نزدیک کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فوراً آتے ہیں. کسی نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل. اب اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا. میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو. جب عدالتوں نے کہا ابھی کدھر کی بات کرتے ہیں، جب عدالتوں نے کہا کہ پیش ہو، اس دن سے پلاسٹر چڑھا کر ٹانگ پہ بیٹھا ہے، پلاسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا. اے اللہ، کوئی پراپرٹی کدھر سے آئے گی؟ مجھے تو اس خاص پروگرام میں ڈال دو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یعنی with the progression of social media today, vanity has increased to the next level. اور جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ ہیں علماء اور پولیٹیشنز جن کی فالوئنگ پاکستان جیسے ملک میں کروڑوں میں ہے. یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ آپ نے جن لوگوں کی شارٹ ویڈیوز ابھی دیکھی ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں بہت سی خدمات انجام دے رہے ہیں. میرا مقصد محض ان پر تنقید کرنا نہیں بلکہ in order to highlight the magnitude of the problem, I had to show certain clips. And in my humble opinion, recently انجینئر محمد علی صاحب اور چند مشہور صحافی اور انٹلیکٹس ڈیجیٹلی آپس میں گتھم گتا ہوتے ہوئے نظر آئے. پر سب سے پاپولر ویڈیو جو ہے وہ میرے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی وہ ہے. آپ کو انجینئر کہتے ہیں اور ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آڈیوز لوگوں کو بھیج دے یا اس طرح سے لوگوں سے ایک لاؤ بالی نوجوان کی طرح وہ بات چیت کرے. اس کی ایک بڑی وجہ وینٹی ہی لگتی ہے اور مے بی ایگو. این اپولوجی، درگزر اور انکساری سے کام لیا جاتا تو شاید ایک دوسرے کے بارے میں اس حد تک باتیں نہ کی جاتی. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائر پوزیشن ان دا سوسائٹی ہی نہیں بلکہ علم اور عبادت بھی وینٹی کا باعث بنتی. اب آپ ابو جہل کی ہی مثال ہے. ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور اسے قریش کے ایک بہت دانا اور عالم سمجھا جاتا تھا. لیکن ہم سب
اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح حق اور اسلام دشمنی نے اسے ایک عالم سے ابو جہل بنا دے، اور اس میں بھی وینٹی کا کردار بہت واضح تھا۔ لہذا کیونکہ ابلیس بھی ایک عالم تھا اور شیطان بن گیا، تو اس لیے شاید ابلیس کے نشانے پر سب سے زیادہ عالم ہی ہوتے۔ کتنے بزرگ جنہوں نے ہاتھ سی پیچھے وہ ہاتھ میں مروڑ دیتے، وہ باہوں میں پان دیتی ہیں، تو درود والی ہیں صرف مجھے دیکھ لو ہری آنکھوں سے پھر بھی فائدہ ہو۔ حرام دیا خنزیرہ لان دیا دلیا بغیرتا جانور حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا۔ اور پھر جب علماء وینٹی کے شکار ہو سکتے ہیں تو مجھ جیسے گناہ گار کا وینٹی کا شکار ہونا کوئی بڑی بات۔ آج نوجوان نسل کیسے اس ڈیڈلی سن کا شکار ہوگی؟ یو نو دیٹ کہ یہ 7 ڈیڈلی سنز آف کرسچینٹی میں بھی شمار ہوتا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وینٹی کی یقیناً کوئی قیمت بھی ہے۔ مستقل توجہ کی طلب ہمیں ان مسائل میں مبتلا کر سکتا ہے، جیسے کہ دماغی صحت کے مسائل۔ جب بیرونی قبولیت نہ ملے تو انسان میں بے چینی اور افسردگی پیدا ہو سکتی ہے۔ مادی پرستی یعنی ایک خاص امیج برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے دباؤ میں ہمیں غیر ضروری اخراجات کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر سطحی تعلقات، ایسے تعلقات جو صرف ظاہری حسن پر مبنی ہے، ایسے تعلقات کبھی بھی گہرے اور سچے نہیں ہوتے۔ اینڈ دس آل ریزلٹس ان ون سینٹینس جو آپ کو شاید سننے میں ملا ہو، I don't deserve this اور I deserve more۔ یعنی خود پسندی اور وینٹی کا obsession اس حد تک پہنچ جانا کہ آپ میں gratitude اور شکر گزاری بالکل ختم ہی ہو جائے۔ Let's go for a more deeper dive۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا مینٹل ہیلتھ اور سوسائڈ ریٹس پر بہت بڑا اثر ہے؟ بہت سی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال مینٹل ہیلتھ کے مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں ڈپریشن اور انزائٹی۔ ایک میٹا انالیسس جو 226 اسٹڈیز اور 275,000 پارٹیسپینٹ سے زیادہ پر مبنی تھا، اس نے یہ دکھایا کہ سوشل میڈیا کا ڈپریشن کے ساتھ چھوٹا مگر سگنیفیکنٹ تعلق۔ اسی کے ساتھ سائبر بولنگ بھی بتدریج بڑھ رہی ہے۔ جن لوگوں کو سائبر بولنگ کا سامنا ہوتا ہے ان میں سیلف ہارم اور سوسائڈل بیہیویئر کا رسک ڈبل ہو جاتا ہے، اور اس سب میں وینٹی کا بہت زبردست کردار ہے۔ اور اگر آج کے سوسائڈ ریٹس پہ جائیں تو دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 1 ملین لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، جس میں بہت بڑا تعلق وینٹی اور سوشل میڈیا کا ہے، جبکہ صرف امریکہ میں یہ نمبر 40,000 سے زیادہ ہے، اور یہ پاکستان کا بھی آج بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا مینٹل ہیلتھ اور سوشل ویلیوز کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز کی ایک ریسرچ کے مطابق یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس جو ایکسیسر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان میں انزائٹی اور ڈپریشن کے لیولز بڑھ رہے ہیں، ویئرایز یہ ہماری فیملی اور میرٹل لائف کو بھی مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال گھروں میں کنفلکٹس بڑھنے کا سبب بن رہا ہے۔ ٹرسٹ ایشوز، کوالٹی ٹائم کی کمی اور انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز جیسے فیکٹرز شادیوں کو توڑنے کا سبب بن گئے۔ غرض انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھ جیسے کوئی بھی عام آدمی خود کو عام انسان سمجھتا ہی نہیں، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے اور اپنے قریبی لوگوں سے ایسی امیدیں پا لیتے ہیں جو کہ شاید پوری ہونا ناممکن ہے۔ ٹوڈے وی سی کہ ایک طرف تعریف کی پیاس یا ہنگر ٹو بی ریکگنائز had led to more extramarital affairs and on top of it more divorces۔ پاکستان میں شادی کا سسٹم بھی سوشل میڈیا کے اثرات کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ طلاق کے ریٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ لاہور اور دوسرے شہروں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ فائنینشیل کمپیٹیبلٹی ایشوز کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے نئے ریلیشن شپس بننے کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں خلا کے کتنے کیسز ہوتے ہیں؟ The number has reached between 1,000 to 1,500 خلا applications per month، اور یہ نمبر ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی شیطان کی وہی بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ Through social media and vanity
شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے. وینٹی کا نیگیٹو امپیکٹ بڑھ رہا ہے. مذہبی اسکول، پولیٹیشینس، انٹلیکچوئلس، جرنلسٹ، عوام، مرد و عورت، بچے، ہرگرز ہر کوئی اس کا شکار بن رہا. اینڈ آف کورس وی could not stop the widespread of social media. However, we could certainly control ourselves. تو آئیے جانتے ہیں کہ وینٹی سے نجات حاصل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ. اور وہ بہت ہی چھوٹے سے پوائنٹس ہیں کیونکہ میرا اتنا علم نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا ہوگا. اگر وینٹی ایک فریب ہے تو اس فریب سے بچنے کا علاج سب سے پہلے تو اپنی قبولیت میں خود کو قبول کرنا سیکھیں. خود کو صرف حسن یا کامیابی کی بنیاد پر مت جانچیں اور یہ رویہ دوسروں کے متعلق بھی رکھیں کہ انہیں بھی حسن اور کامیابیوں کی بنیاد پر نہ جانچیں. ذہنی سکون حاصل کرنا ہے تو بیرونی توجہ کی بجائے اندرونی خوشیوں کو دیکھیے. اپنے بچوں کو دیکھیے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان نعمتوں کو دیکھیے بجائے اس کے کہ ان محرومیوں کو دیکھیے جو آپ کے پاس نہیں ہیں. ہر وقت شکر گزاری اور زندگی میں مقصد کی تلاش میں رہیں. اپنے ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی مدد کریں اور زندگی میں کوئی بامقصد چیز کو تلاش کریں، جیسے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. لوگوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ بانٹیں. اور آخر میں اشفاق احمد صاحب کی خوبصورت پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کی تقسیم پر مطمئن ہو جائے اور اسی میں ہمارا فائدہ. اور خدا کی تقسیم پر بے چین رہنے کو ہی حسد یا جیلسی کہتے ہیں. which could be another vlog on another day. Thank you. اس اپنے چینل پاکستان اپڈیٹس کا بہت خیال کیجیے گا اور اس حقیر محمد قاسمی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.